اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ گھاٹی کو قبل از حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دینے کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی اور ناگہانی حملہ کے باعث اکثر غازیوں کے پاؤں اکھڑے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان ثابت قدم اصحاب رضی اللہ عنہ کی صف میں تھے جن کے استقلال کو آخر وقت تک لغزش نہ ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تیر اندازی میں کمال رکھتے تھے، اس لیے جب کفار کا نرغہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ترکش سے تیر دیتے جاتے اور فرماتے، اے سعد تیر چلا، میرے باپ ماں تجھ پر پیدا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سعد رضی اللہ عنہ کیا سوا اور کسی کے لیے پدا ابی و امی کا جملہ نہیں سنا۔ اثناء جنگ میں ایک مشرک سامنے آیا جس نے اپنے تیز اور تند حملوں سے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نشانہ بنانے کا حکم دیا، لیکن اس وقت ترکش تیروں سے خالی ہو چکا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تعمیل ارشاد کے لیے ایک تیر اٹھا کر جس میں پل نہیں تھا اس صفائی کے ساتھ اس کی پیشانی پر مارا کہ وہ بدحواسی کے ساتھ برہنہ ہو کر گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیر اندازی اور اس کی بدحواسی پر بے اختیار ہنس پڑے، یہاں تک کہ دندان مبارک نظر آنے لگے۔ اس طرح طلحہ بن ابی طلحہ کے حلق میں تاک کر ایسا تیر مارا کہ زبان کتے کی طرح باہر نکل پڑی اور تڑپ کر واصل جہنم ہوا۔ غزوہ احد سے فتح مکہ تک جس قدر معرکے پیش آئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہادری اور جان بازی کے ساتھ سب میں پیش رہے۔ پھر فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں اسی جانثاری اور ثبات و پامروی کا کارنامہ پیش کیا جس کا اظہار غزوہ احد میں کر چکے تھے۔ غزوہ طائف اور تبوک کی پوچھ کشی میں بھی شریک تھے۔ پھر 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا قصد فرمایا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہم رکاب تھے، لیکن مکہ پہنچ کر سخت علیل ہو گئے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے تو زندگی سے مایوس ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مالدار آدمی ہوں لیکن میں ایک بیٹی کے سوا کوئی اور وارث نہیں رکھتا، اس لیے اگر اجازت ہو تو اپنا 2 ثلث مال کا کار خیر میں لگا دوں۔ ارشاد فرمایا، نہیں۔ انہوں نے پھر عرض کیا، 2 ثلث نہیں تو نصف ثلث صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، صرف 1 ثلث اور یہ بھی بہت کم ہے، اور یہ بھی بہت ہے۔ تم اپنے وارثوں کو مالدار اور تونگر چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے 10 سوال نہ پھیلاتے پھریں۔ تم جو کچھ بھی خدا کی رضا کے جوئی کے لیے صرف کرو گے اس کا اجر ملے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اس کا بھی ثواب پاؤ گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ سے اس قدر محبت تھی کہ مکہ میں مرنا بھی پسند نہ تھا۔ بیماری جس قدر طول کھینچتی جاتی تھی کہ اسی قدر ان کی بے قراری بڑھتی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشک بار دے کر پوچھا، روتے کیوں ہو؟ انہوں نے عرض کیے، معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمین کی خاک نصیب ہوگی جس کو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیشہ کے لیے ترک کر چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دیتے ہوئے ان کے قلب پر ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ فرمائی، اے سعد، اے خدا، سعد رضی اللہ عنہ کو صحت عطا کر، سعد کو صحت عطا کر، سعد کو صحت عطا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے جو الفاظ نکلتے وہ اس مریض بستر مرگ کے لیے اب حیات ثابت ہوئے، دعا قبول ہوئی اور صحیح تندرست ہوئے۔ ساتھ ہی بشارت سنائی، اے سعد رضی اللہ عنہ، تم اس وقت تک نہ مرو گے جب تک تم میں سے ایک قوم کو نقصان اور دوسری قوم کو نہ پہنچ لے۔
نپا نہ پہنچ لے۔ یہ پیشنگوئی اجمی فتوحات کے ذریعے پوری ہوئی، جن میں اجمی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نقصان اور عرب قوم نے فائدہ اٹھایا۔ مکہ سے واپس آنے کے بعد اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ثقیفہ بنی سعدہ میں کثرت آراء سے مسند نشین خلافت ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھی جمہور کا ساتھ دیا اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بلا توقف بیعت کر لی۔ خلیفہ اول نے 2.25 برس کی خلافت کے بعد دائی حق کو لبیک کہا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جانشین کر کے رحلت فرمائی، گزین عالم جاویدہ ہوئے۔ اس وقت اندرونی مہمات کا فیصلہ ہو کر شام اور عراق پر فوج کشی کی ابتدا ہو چکی تھی۔ حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ نے مسند نشین ہونے کے ساتھ ہی تمام عرب میں جوش و خروش کی آگ بھڑکا دی اور ان حملوں کا انتظام زیادہ وسیع پیمانے پر قائم کر دیا۔ خصوصاً عراق کی فوج کشی پر سب سے پہلے توجہ کی۔ اہل عرب اور ایرانیوں میں بہت قدیم زمانے سے عدالت چلی آتی تھی۔ ایرانیوں نے بارہا عربوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، خصوصاً عراق عرب اور سرحدی علاقوں پر مستقل قبضہ جما لیا تھا، لیکن عرب بھی دب کر رہنے والے نہ تھے، جب موقع ملتا بغاوت کر دیتے۔ چنانچہ پورا دن کے وقت کے زمانے میں جب طوائف الملوکی کے باعث ایرانی حکومت کا انتظام ابتر ہو گیا تو سرحدی قبائل کو پھر شورش کا موقع ملا اور حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت شیبانی رضی اللہ عنہ اور حضرت سوید اجلی رضی اللہ عنہ نے تھوڑی فوج فراہم کر کے عراق کی سرحد ہیرا اور ابلا کی طرف غارت گری شروع کر دی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر باقاعدہ عراق پر حملہ آوری کی اجازت طلب کی۔ چونکہ عام عرب میں اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی، اس لیے اس کے ایک وسیع خطہ کا کسی دوسری حکومت کے زیر اقتدار رہنا مذہبی اور قومی نقطہ نگاہ سے نہایت خطرناک تھا۔ اس بنا پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیف اللہ کو ایک بڑی فوج کے ساتھ مدد کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے حملہ کر کے بہت سے سرحدی مقامات حاصل کر لیے، لیکن چونکہ دوسری طرف شام کی مہم میں درپیش تھی اور وہاں کمک کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر کے شامی رمزگاہ کی طرف روانہ ہو جائے، لیکن حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کا جانا تھا کہ عراق کی مہم دفتن سرد پڑ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسند خلافت پر قدم رکھا تو نئے سرے سے عراق کی مہم پر توجہ پر مبذول فرمائی اور حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ عنہ کو ایک عظیم فوج کے ساتھ اس طرف روانہ فرمایا۔ انہوں نے ایرانیوں کو متفرق معرکوں میں شکست دے کر تمام متصل علاقوں پر قبضہ جما لیا اور مشرقی فرات کے کنارے ایک قوم پر جس کا نام مرختہ تھا، غنیم کی ایک زبردست فوج کے سامنے سفارائی کی۔ چونکہ نیکی میں دریا حائل تھی، اس لیے ایرانی سپہسالار بہمن نے کہلا بھیجا کہ یا تو تم اس پار اتر کر آؤ یا ہم آئیں۔ حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ عنہ نے سردار فوج کے اختلاف کے باوجود شجاعت کے نشے میں خود دریا کے پار اتر کر مقابلہ کیا، لیکن مسلمانوں کو نہایت افسوسناک شکست ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کمک بیچ کر فوج کو از سر نو مستحکم کر دیا اور حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری کی خدمت سپرد کر دی۔ انہوں نے معرکہ بوئب اور دوسری جنگوں میں دشمن کو پے در پے شکستیں دے کر عراق کے ایک وسیع علاقہ پر قبضہ کر لیا۔ ایرانیوں کو اب تک مسلمانوں کی جارحانہ قوتوں کا اندازہ نہ تھا۔ ان فتوحات نے ان کی آنکھیں کھول دی۔ اراکین سلطنت نے حکومت کیانی کو محفوظ رکھنے کے لیے نئی تدبیریں اختیار کی۔
پوران دخت کے جو ایک عورت تھی تخت سے اتار کر خاندان کسریٰ کے اصلی وارث یزدگرد کو تخت نشین کیا اور تمام ملک میں اتحاد، اتفاق اور جوش خروش کی آگ بھڑکا دی۔ یہ حد تک کہ مسلمانوں کے فتوحات مقامات میں بھی بغاوت و سرکشی کی آگ بھڑک اٹھی اور حضرت مثنیٰ بن حارث رضی اللہ عنہ کو مجبوراً عرب کی سرزمین میں واپس آنا پڑا۔